بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے کتاب جس کا نام 5 منٹ کا مدرسہ ہے، اس کے سبق نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سبق کے اس میں 10 پارٹ ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تاریخ اسلام کے بارے میں۔ فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو کس طریقے سے بنایا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کو کتنے ٹائم میں اور کتنے وقت میں مکمل کیا ہے، تو تمام تفسیر اس کے اندر لکھی ہے۔ سبق نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں بے مثال ہیں، بے مثل ہیں، ان کا دوسرا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے۔ تو یہاں پر بات اللہ جل شانہ نے جو کی ہے وہ زمین و آسمان کی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ کر چکا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ بھی مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو کتنے وقت میں پیدا فرمایا ہے۔ پہلے اللہ جل شانہ نے زمین کا مادہ پیدا فرمایا ہے، اور ابھی جس حالت پر ہے آسمان زمین کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا ہے، پھر زمین کو موجودہ جو شکل صورت دی گئی ہے اس اعتبار سے بنایا گیا ہے، اور ساتھ اس کے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ جل شانہ نے صرف اور صرف زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے جتنی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر آسمانوں کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں، یا پھر سمندروں کی تہ میں اور زمین کی تہ میں جو چیز اللہ نے پوشیدہ کر رکھی ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے ارادے سے بنا دیا ہے۔ اور جو بھی چیز اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس طرح زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں، جو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا کل جہان اللہ جل شانہ نے 6 دن میں مکمل فرمایا ہے، کہ زمین و آسمان کو اللہ جل شانہ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ 6 دنوں کے اندر مکمل فرما دیا ہے۔ خود اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن بھی نہیں ہوئی۔ ایک انسان اپنے گھروں کو بناتا ہے، اپنے مکانات کو بناتا ہے، کوئی مارکیٹ بناتا ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز بندہ بناتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں انسان کو تھکن محسوس دیتی ہے، پریشانی محسوس دیتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے نظام کو، زمین و آسمان کی شکل و صورت کو جو بنایا 6 دنوں میں بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو بنایا 6 دن میں بنایا، اور ہمیں اس کام کو کرنے میں، اتنے بڑے نظام کو سنبھالنے میں، بنانے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہوئی ہے۔ سبق نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ستاروں کا جھک جانا۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، ان تمام کے تمام انسانوں نے زمین و آسمان کو، جو اللہ جل شانہ نے آسمان جو ستارے لگائے ہیں اور آسمانی جو خوبصورتی ستاروں کے ساتھ میں بڑھائی ہے، ہم نے آج تک ان ستاروں کو بھی جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک وقت میں، جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ تھا، آپ دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، اس وقت میں یہ ستارے جھک گئے تھے۔ فرماتے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی اور ان کی ولادت کا ٹائم تھا، میں بھی وہیں حاضر تھی۔
جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا ہے، سارا گھر نور سے بھر گیا ہے، اور ستارے قریب آ گئے ہیں، ستارے قریب آ گئے، اور ایسا محسوس دے رہا تھا جیسے کہ ستارے ابھی لٹک جائیں، ابھی گرنے والے ہوں۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا، کس بات کا؟ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب کہیں یہ گر نہ پڑے، یہ کہیں گر نہ پڑے۔ یہ اعزاز و کرام تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی پیدائش کے وقت میں ان کو جھکا دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا انسان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے پڑھنے کے اوقات میں پاکی حاصل نہیں کرتا، گویا کہ وہ بندہ فرض کو ترک کر رہا ہے، اور جو بندہ جان بوجھ کر یا انجانے سے کسی بھی حال میں بندے سے فرض ترک ہو جائے تو اس کو دوبارہ دہرانا لازم اور ضروری بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے، ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو اس وقت میں تم وضو کر لیا کرو اگر تم وضو سے نہیں ہو۔ اس میں وضو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو لینا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو لینا ہے، اور اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا ہے، جسے ہم سر کا مسح بولتے ہیں، اور اپنے پیروں کو ٹخنے سمیت دھو لیا کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تمام غسل ایک بار نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو، یعنی کہ بندے غسل کرنا بھی ضروری ہے نماز سے پہلے۔ اس لیے دوستو انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو وضو کرے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ وضو کرنے میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھوتے ہیں ہم لوگ، اس کان کے لو سے ادھر تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک پورا مکمل چہرہ دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو ہم دھوتے ہیں کونوں کے ساتھ میں، کہ پوری ہماری جو ہاتھ ہیں اور پورے ہاتھ کونے سمیت ان کو ہم دھو لیتے ہیں اچھی طریقے سے، تاکہ کہیں سے ہمارا کوئی عضو سوکھا نہ رہے۔ تو دوستو پھر تیسرا نمبر آتا ہے سر کا مسح کرنا، یعنی کہ 1/4 سر کا مسح کر لینا، وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس طریقے سے پوری مکمل وضو ہو جائے گی، اس طریقے سے ہم نماز کو پھر ادا کر سکتے ہیں۔ پھر نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ ویسے تو ہم لوگ الحمدللہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی درجے میں عبادت کر لیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں نمازوں کو، روزے کو، نوافل میں اور سنتوں میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر لیتے ہیں۔ مگر بات کرتے ہیں یہاں پر دعا کی، کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرنا ہماری ایک عادت نہیں رہی، بلکہ دعا کو اللہ سے دعا ہی کرنا، صرف دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر بندہ بنا کسی عبادت کی دعا کرنا چاہے تو وہ دعا کر سکتا ہے، یہ بھی اپنی ایک الگ عبادت ہے۔ مگر یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ بندہ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد دعا کو زیادہ کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ جل شانہ سے بندہ جتنا مانگے اللہ جل شانہ اس بندے کو عنایت ضرور فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بندہ اللہ سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی، جب بندہ دعا نہیں مانگے گا تو گویا کہ انسان کی پھر دعا کس طریقے سے قبول ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کے بعد اور تلاوت کے بعد اللہ سے دعا ضرور کر لیا کریں۔ اور اس میں کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم؟ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اس لیے دوستو انسان کو چاہیے کہ بندے کو جس وقت میں نوافل پڑھے اور نماز پڑھے، تلاوت کرے، تو اس وقت میں اللہ جل شانہ سے، کیونکہ آپ نے ایک اچھا عمل کیا ہے، اور جو بندہ کسی کے لیے کوئی اچھا عمل کر دیتا ہے اور وہ بندہ اس کے سامنے کوئی سوال کر دیتا ہے، تو وہ انسان جس کے لیے آپ نے وہ کام کیا ہے، بندہ اس کو، وہ دوسرے والا بندہ جو آپ کا مالک ہے، تو وہ بندہ اس کے سوالات کو
جو اس بندے نے سوالات جو بھی کیے ہیں اس کو رد نہیں کرنا چاہتا، جتنا بھی ہو سکے ممکن وہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ جل شانہ تمام لوگوں سے بہتر دینے والا ہے، تو اللہ جل شانہ کے سامنے جتنا بندہ دعا کرے اتنا ہی بہتر ہے، اور اتنا ہی بندہ اللہ جل شانہ سے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پوری کرا سکتا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ دیکھیے اسلام کتنا بہتر اور کتنا پاکیزہ، اور دنیا کے اندر جتنی مذاہب ہے سب سے بہتر جو دین کی ذائقہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے دوستو ہم لوگ اسلام سے ہماری وابستگی نہیں ہے، ہمارے اتنے زیادہ اسلام سے تعلقات نہیں ہے، ہم اسلام کو پہچانتے نہیں کہ اسلام انسان سے چاہتا کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ایک بات اور، جتنے بھی اللہ جل شانہ نے انسان کو احکامات دیے ہیں، جتنے بھی دیے احکامات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، پاکی حاصل کرنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں انسان کے جسمانی، انسان کے دنیاوی مفاد کے لیے ضرور ہوا ہے۔ جیسے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ نماز کی بات لے لیجئے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے بندے کو پاکی حاصل کرنا، جیسے میں نے آپ کو بھی بتلایا پڑھ کر کہ بندے کو پاکی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے دوستو جب ہم لوگ پاکی حاصل کریں گے تو ہم ناپاک جو چیز ہمارے پاس ہوگی، خبیث، جن، بھوت، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام چیزیں انسان کے پاس آنے کی کوشش نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ہمیشہ اس انسان کے پاس جاتے ہیں جو لوگ اکثر ناپاک رہتے ہیں۔ اس لیے دوستوں میں پاکی حاصل کرنے سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی مفاد کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں ہمیشہ اسلام کے قانون کو، اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ کو بتایا میں نے ایک اہم عمل کی فضیلت کی نقصان سے بچنے کی دعا۔ نقصان، انسان کو اسلام نقصان سے بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے، اسلام نہیں چاہتا، قرآن نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو کوئی نقصان ہو۔ اس لیے دوستو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی دعا کو بھی ضرور یاد کریں تاکہ انسان کا نقصان ہونے سے بچ جائے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، جو شخص صبح اور شام اس دعا کو، جو میں آپ کو بتلاؤں گا، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں جو تحریر ہوئی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہ دعا بتاؤں گا۔ فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بتلائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے ضامن بن جاتے ہیں کہ اس انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع السمع، بسم اللہ الذی لا یضر مع السمع شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر دوہرائیے، بسم اللہ الذی لا یضر من السمع شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو دوستو اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو بندے کا نقصان نہیں ہوگا، جبکہ بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ضامن بن جاتے ہیں۔ اور جس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت ہے زمین و آسمان کی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ یہ التجام اللہ جل شانہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا، بیاج، انٹرسٹ۔ تو دوستو انسان کو طرح طرح کے نام دیں گے سود کے اکارڈنگ کہ انسان کو سود کھانے سے کیا نقصانات ہیں، اور بظاہر میں انسان اس کو فائدہ مند سمجھتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے گا۔ مثلا کسی بندے نے کسی کو 100 روپے بیاج پہ دے دیے، سود پر دے دی کہ آج میں نے تمہیں 100 روپے دیے ہیں، کل میں تم سے 110 یا 120 روپے وصول کر لوں گا۔ دوستو اس میں اسلام نے اس چیز کو منع فرمایا، انکار کیا اس چیز۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ انسان ایک جو بھی کسی بندے سے سوال کرتا ہے کہیں نہ کہیں کسی ایک مجبوری میں کرتا ہے۔ اگر بندہ مجبوری میں سوال کر رہا ہے اور ہم اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تب کہ میرے پاس ہے اتنا کہ میں اس بندے کی مدد کر سکتا ہوں،
تو ہم لوگ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اسلام نے سود کھانے کو اس لیے حرام فرمایا ہے، اس لیے منع کیا ہے تاکہ انسان جو مجبور ہے اس کی کوئی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس میں اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کی آپ تفسیر علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، سود کن کن چیزوں کو بولتے ہیں اور ہمیں کن کن سود سے بچانا چاہیے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ جیسے ہم آج کل رشوت بولتے ہیں، ڈونیشن بولتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو علماء کرام کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح کی سود سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ جن بھوت نے ان کو لپٹ کر پاگل کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کو، جن لوگوں کو بھوت پریت کا اثر ہو جاتا ہے، ان کو بھوت چپٹ جائے، جن وغیرہ چپٹ جاتے ہیں، ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور حالت اتنی ان کی زبردست ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو تو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے گھر والوں بھائی بہنوں کسی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اس لیے ان کی یہ حالت ہوگی جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن کے، وہ لوگ جیسے ان لوگوں کو کسی جن بھوت نے لپٹ کر پاگل کر دیا ہو۔ اس لیے دوستو ہم لوگوں کو سود کے کاروبار سے، سود کے حالات سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بچا لے اور آپ کو بھی بچائے۔ اور نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ آج کل ہم چھوٹی چیزیں دنیا کو بڑی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 10 روپے آ گئے ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھاؤں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایک دن چاہے وہ کتنا ہی بڑا بیرسٹر بن جائے یا پھر کتنا ہی بڑا کسی ڈگری پر پہنچ جائے، کوئی عہدہ حاصل کر لے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور سب کچھ فانی ہے۔ اس لیے دوستوں ہمیں دنیا کے لالچ میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انسان دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اور اسی کے بار چکر لگاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو اس دنیا کی محبت میں، کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس دنیا کے چکر میں آ کر ہم آخرت کو فراموش کر دیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی پر تم لوگ کیا راضی ہو گئے ہو؟ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، دنیا کی مثال دے کر اور آخرت کی مثال دے کر یوں فرمایا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی انسان، صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام خطاب تھے، صحابہ کرام ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور جتنا پانی تمہاری سونگلی پر لگ گیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور جو بچی ہے وہ تمام زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ایسی لامحدود زندگی کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، اور جو دنیا قلیل اور عارضی ہے اور ذلیل ہے، اس لیے دوستو ایسی دنیا کے چکر میں ہم لوگوں کو ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور جس سے کہ انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا انسان کو کر لینا چاہیے، اور اتنا اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور مفاد بھی، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس لیے دوستو ہم لوگوں کو دنیاوی زندگی کے چکر میں زیادہ نہ پڑتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ دنیا کا معلومات آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس لیے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر، آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی گزارے، یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ انسان کیا کرتا ہے، جو چیز انسان کا یہ لالچ ہے، انسان کا اپنا یہ لالچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑی چیز مل جائے وہ چھوٹی چیز کو ترک کر دیتا ہے، چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے دوستو ہم لوگوں کو آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، نہ کہ دنیا کی زندگی کو۔ اس لیے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کیجیے، دنیا کے لیے اتنا ہی رہن سہن کیجیے جتنا کہ انسان کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ آخرت کے بارے میں، مردہ کی حالت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں، جو لوگ مردہ ہوتے ہیں، جو دنیا سے منتقل ہو کر
آخرت میں پہنچ جاتے ہیں اور لوگ انہیں نہلا دھلا کر کفن پہنا کر آخرت طرف لے کر چلتے ہیں، یعنی قبر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی سے آگے بڑھاؤ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے اللہ جل شانہ نے ایک بہتر انتظام، ایک بہتر مہمان نوازی اور ایک بہتر ضیافت کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ انسان وہی چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اپنے مقام پر پہنچ جاؤں اور اپنی جو میری اصل جگہ ہے میں وہاں پر پہنچوں اور آرام کروں۔ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی سے آگے بڑھاؤ، اگر وہ برا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے میری ہلاکت۔ یہاں سے ہلاکت شروع ہو گئی کہ بندے پر تمام جو آخرت کے احوال ہے وہ کھل جاتے ہیں، جو بھی حالات آخرت کے بنتے ہیں وہ احوال اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور انسان یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ میری بدبختی کہ میں نے آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، یہ کون یقین کرے گا؟ یہ وہ یقین کرے گا جس انسان کو آخرت کے اوپر، اللہ کی بات کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر یقین ہے۔ وہ بندہ آخرت کی زندگی کو مقدم کر کے دنیا کی جو چھوٹی زندگی ہے، قلیل زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جہاں ہمیں رہنا ہے وہاں کے لیے اچھے اور بہتر عمل کرے گا۔ اور فرمایا نمبر 9 طبی نبوی سے علاج، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے علاج کرنے کے کیا طریقے بتلائے ہیں، علاج کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو علاج کے وقت میں جب ہم اپنا علاج کرانا چاہے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ بندہ علاج کرانا چاہے تو اس میں بندے کیا کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مرض کی ضرور دوا بتلائی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث نبوی کے اندر کسی مرض کی کوئی دعا نہ ملتی ہو۔ اگر ہم ناسمجھ ہو یا ہم اسلام کو نہیں جانتے ہوں یا ہم دعا کو نہیں پہچانتے ہو، یہ سراسر ہمارے اپنی خطا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عیادت بولتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے کے لیے ہے۔ اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارے میں کوئی بندہ بیمار، دوست احباب کوئی بھی بیمار ہو جائے یا رشتہ داروں میں سے بیمار ہو جائے، ہم لوگوں کو چاہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ عیادت کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک پر بڑا فائدہ یہاں ہوگا کہ اگر میں صحت مند ہوں اور مجھے اللہ نے اچھی صحت سے نواز رکھا ہے تو انسان کو کسی بیمار کو دیکھ کر اپنی جو شکر گزاری وہ انسان کو ضرور پیدا ہوگی۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہو گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اور جاتے ہوئے فرمائے اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے ہم یہ دعا ضرور پڑھے اور اپنی مریضوں پر دم کرے اور اسے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ کیا دعا ہے؟ ایک بار آپ بھی دہرا لیجیے، اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ یہ دعا پڑھ لیجیے اور اپنے بیماروں کو اللہ جل شانہ سے دعا کر کے شفا ضرور دلائیے۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ اس لیے دوستو اگر ہم عوام سے جب خطاب کرتے ہیں، عوام کے سامنے کوئی اسلام کی بات رکھتے ہیں تو انہیں اچھی بات بتا کر ان انسانوں کے دل کو تیار کریں تاکہ وہ انسان اپنے دل کو اسلام کے لیے تیار کرے اور ہمیشہ اسلام پر مر مٹنے والا بن جائے۔ اگر انسان ان سے بہت سخت عذابات کی بات کرے کیونکہ اس کا دل ابھی اسلام کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ اسلام کو اتنی اچھی طریقے سے جانتا نہیں ہے، اور ایک انسان اس کے اوپر بہت سخت لفظ استعمال کرے، وہ جو سخت سخت وعیدہ والی حدیث ان کو سنائے، اور اس سے اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ پھر اسلام کی طرف آنے کی توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم کسی سے خطاب کریں، کہیں پر بات کرے کوئی، ان کو چاہیے کہ ہم اسلام کی فضیلت بتائیں، اسلام کے فائدے بتائیں کہ اسلام میں کیا فائدہ ہے کیا۔ جب اس کا دل متوجہ ہو جائے گا اور وہ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو خم کر دے گا اور نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو دھیرے دھیرے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بنتی جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ جتنی اسلام کے اندر پرہیزگاری بتائی ہے تو ایک دن ان کو بھی لازم اور ضرور پکڑ لے گا۔ اور کیا فرمایا کہ ہے نا، تم خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے خاموشی اختیار کر لے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ انسان غصے میں آ کر بہت کچھ کر جاتا ہے، اور پھر جب غصہ اس کا ڈھل جاتا ہے پھر اس سے وہ اپنے اس غصے پر پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن جب جو ہو گیا اس پر پچھتانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر وقت میں قابو پا لے۔ اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آسان اور بہتر نسخہ بتایا ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اگر بندے نے خاموشی اختیار کر لی تو سامنے والا بندہ خاموش آٹومیٹک اپنے آپ ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان غصہ آنے پر خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نے بات پیش کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ شانہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میرے اس عمل کو قبول و مقبول فرمائے اور مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔